بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھا تھا کہ جو یہودی تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ جو صفا کا جبل ہے ان کو سونا ہو جائے تو ہم پھر ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی گفتگو کی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے حوالے سے بھی ہم نے مختصر مگر جامع گفتگو کی تھی۔ آج اسی کے متعلق، یعنی وہ جو سوال کیا تھا انہوں نے سونا ہونے کا، اسی کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے۔ اور کہتے ہیں ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، یا تم چاہتے ہو، تریدون ان تسألوا رسولکم، یا تم ارادہ کرتے ہو یا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے۔ تو یہاں پر استفہام کی معنی میں، سوال کی معنی میں کہ کیا تم چاہتے ہو، اتریدون، حمزہ نکالا انہوں نے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کثیر سوالات کیے ہیں، وہ ہم نے پیچھے ایک طویل بحث پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اے سألہ قومہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح ان کی قوم نے سوال کیا، من قبل، سرکار علیہ السلام سے پہلے، من قولہم، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے کون سے سوال کیے تھے؟ من قولہم، یہاں پر من بیانیہ ہے، یعنی ان کا یہ قول، ارنا اللہ جہرتن، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرا یا اللہ تعالیٰ کی ذات دکھا، جہرتن، واضح طور پر، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ دوسرے سوالات بھی کیے تھے۔ آگے کہتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر کو تبدیل کیا تو تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یأخذہ، من یأخذہ بدلہ بترک النظر فی الآیات واقتراح غیرہا، یعنی جس نے کفر کو لے لیا، یا خز ہو، جس نے لے لیا، ہو ضمیر سے مراد کفر ہے، جس نے کفر کو لے لیا، بدلہ ایمان کے بدلے، آیات میں غور و فکر کو ترک کرنے کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں، نشانیاں نازل کی ہیں، معجزات انبیاء کرام کو دیے ہیں، ان میں غور و فکر کو ترک کرنے کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا؟ کفر کو لے لیا، وقت راہ غیرہا، اور غیر کو اختیار کرنے کے ساتھ انہوں نے کفر کو لے لیا، ایمان کے علاوہ، آیات کے علاوہ دوسری چیزوں کے اندر وہ پڑ گئے تو وہ کفر میں پڑ گئے۔ آگے کہتے ہیں سوا السبیل کی معنی میں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اختعت طریق الحق، اختعت طریق الحق، یعنی حق کے راستے میں وہ کیا ہو گئے؟ خطا کر گئے، ان سے حق کا راستہ بھول گیا، حق کے راستے سے وہ بھٹک گئے۔ وَالسَّوَاءَ، سوا لفظ آیا ہے نا آیت کے اندر، تو اس کی معنی کریں کہ وَالسَّوَاءَ فِي الْأَصْلِ الْوَسْطُ، سوا اصل میں وسط کو کہتے ہیں، درمیان میں کوئی چیز ہو تو اس کو سوا بولا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا، کہ اہل کتاب میں سے کثیر لوگ چاہتے ہیں، لو یہاں پر مصدر کی معنی میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ لو کبھی کبھار ان کی معنی میں آتا ہے، اور ان مصدریہ ہوتی ہے، تو یہاں پر آگے والا جو جملہ بنے گا وہ مصدر کے طور پر بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اہل کتاب میں سے کثیر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں ایمان کے بعد، تمہارا ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر کر دیں، یا ردون من بعد ایمانکم کفارن، تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ حسدم من عند انفسہم، اپنی طرف سے حسد کرنے کی وجہ سے، حسد کرتے ہوئے، انہیں حسد ہے، ساڑ کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو حسدن کے بعد نکالا مفعول لہو کائنن، یعنی یہ مفعول لہو ہے، ود فعل کا، کائنن یعنی یہ سبب ہے، وجہ ہے۔ آگے اس کی معنی کرتے ہیں اے حملت ہم علیہ انفسهم الخبیثۃ،
اس بات پر ابھارا ہے انہیں، حملت ہم ان کو ابھارا ہے، علیہم اس بات پر کہ ان کو تمہیں کافر کر دیں، اس بات پر انہوں نے ان کو ابھارا ہے، انفسہم الخبیثۃ ان کے باطن خبیث، ان کی جانوں نے، ان کے خبیث نفسوں نے اس بات پر انہیں ابھارا ہے، من بعد ما تبین لهم الحق اس کے بعد کہ ان کے لیے حق بیان ہوا، واضح ہوا، پھر تورات میں وہ حق کیا تھا، فی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حق بیان ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے، سچ ہے، اس کے بعد بھی یہ کیا کر رہے ہیں، من مانیاں کر رہے ہیں۔ آگے حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعفو وصفحو حتی یأتی اللہ بعمرہ، اے محبوب آپ ان سے درگزر کریں، وعفو درگزر کریں، وصفحو اور ان سے منہ پھیر دیں، اعراض کر لیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم لائے، کوئی حکم نازل کریں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فعفو کے بعد نکالا یعنی انفہو یعنی اترکوہم ان کو درگزر کریں یعنی ان کو چھوڑ دیں، وصفحو یعنی عارضو ان سے اعراض کر دیں، فلا تجازوہم تو تم ان سے تجاوز نہ ہو۔ آگے نکالا بِأَمْرِهِ فِيهِ من الکتاب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی اپنا حکم نازل فرمائے، حکم لائے ان کے بارے میں، من القتال یعنی جہاد وغیرہ کے حوالے سے، جہاد کا حکم آنے تک آپ ان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ حکم جو ہے نا وہ حضور کو اور حضور کے توسل سے حضور کے صحابہ کرام کو ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو تم آگے کرو گے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ اپنی جانوں کے لیے جو تم آگے کرو گے بھلائی میں سے، یعنی جو نیک اعمال تم کرو گے تو تجدوہ تم ان کو پاؤ گے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ خبر سے ترجمہ کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ خیر کے بعد نکالا یعنی طاعتن یعنی فرما برداری کرنا اللہ تعالیٰ کی، کا صلتن جسے صلہ رحمی کرنا، و صدقتن اور صدقہ کرنا، تجدوہ تم اس کو پاؤ گے یعنی ثواب ہو اس کے ثواب کو، ان اعمال کے، ان بھلائی کے کاموں کے تم ثواب کو پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، فیجازیکم بھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان اعمال کی کیا دے گا، جزا دے گا۔ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، اور انہوں نے کہا، قالو سے مراد یہودی اور عیسائی مراد ہیں، یہودی نے کہا کہ جو یہودی ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور عیسائیوں نے کہا جو عیسائی ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہودن کے بعد نکلا جمع ہادن، ہود یہ ہاد دن کی جمع ہے اور ہادن یہ مفرد ہے۔ آگے کہتے ہیں کال ذالک یہود المدینہ، یہ مدینے کے یہودیوں نے یہ بات کی تھی کہ یہودی ہی جنت میں داخل ہوں گے، وہ نصارہ نجران اور نجران کے شہر کے جو نصارہ تھے، نصارہ نے کہا تھا کہ نصارہ یعنی عیسائی ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کب کہا تھا، لما تناظروا بین ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات انہوں نے تب کی تھی جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا تھا، عیسائیوں کا یہودیوں کا آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا نا، قرآن کے اندر بھی موجود ہے، نصارہ کا تو موجود ہے۔ آگے کہتے ہیں آیت سے بیان کر رہے ہیں کہ قال الیہود لن یدخلها الا الیہود، یہودیوں نے کہا کہ داخل نہیں ہوگا، یدخلها ہا ضمیر سے مراد جنت ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی ہوگا۔ وقال النصارى لن يدخلها الا النصارى، اور عیسائیوں نے کہا، نصارہ نے کہا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر جو عیسائی ہوگا، نصارہ ہوگا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں باطل،
کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اے محبوب آپ ان کو کہہ دیں کہ تم دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ یہودی ہی جنت میں داخل ہوں گے، عیسائی ہی جنت میں داخل ہوں گے، مسلمان داخل نہیں ہوں گے، تو تم اس بات پر دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تل کا قولت، تل کل قولت، یہ ان کا قول، ان کا مقولہ، امانیہم ان کی خواہشیں ہیں، شہواتہم، شہواتہم الباطلہ ان کی باطل خواہشیں ہیں، ان کو کہہ دیں ٹھیک ہے، حجتکم یعنی اپنی حجت لاؤ، دلیل لاؤ، اللہ ذالک اس بات پر، اگر تم سچے ہو، صادقین فی اس بات میں سچے ہو تو تم دلیل لاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آج کے لیے اتنا کافی، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔